فسق اور فجور کرنے والا کون ہے؟ پوچھو علماء سے، خود مطالعہ کرو، فاسق کون ہے جو قرآن سے بھی دور، نماز سے دور، روزے سے دور، آقا کے دور سے دور. آپ نے بڑی ایک جملہ دینا لگا، میرے آقا کے غلاموں نے سید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی حتیٰ کہ آقا کے اندازوں سے بھی محبت کرتے تھے، اندازوں سے، آقا کی منشا سے بھی پیار کرتے تھے. آقا کی منشا کیا ہے؟ عمل تو بڑی دور کی بات ہے نا، عمل، فعل، ادا کرنا، حکم کرنا، وہ تو کرنا ہی تھا نا. جب ان کو پتا چلتا کہ آقا کی منشا یہ ہے، وہ کر کے کر دیتے. آقا کی اندازوں پر محبت کا پہلو اور قیامت تک سبق، درس، فکر، پیغام، درد، قیامت تک صحابہ کرام نے کام کر کے قیامت تک آنے والے ہر امتی بھائی کو اپنی طرف سے سبق دی، پیغام دے دی. اب اس میں مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے اور پھر جو طلب فتح مکہ تھا. کیا فتح مکہ تھا؟ فتح مکہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، میں ٹائم آپ کا پہلے کافی لے چکا ہوں کیونکہ میں ارادہ کیا تھا کہ میں آدھے پونے گھنٹے میں پروگرام مکمل کرنا ہے. بس ایک تو میں مثالیں دینی ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے. ویسے جو میں آیت کا مفہوم پیش کیا ہے آپ کو یاد ہوگی، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. آج میں محترم ہمارے بزرگ رانا نصیر احمد صاحب کے گھر میں خدا کی عزت کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نظر قبر میں لے جاؤ، اپنی نظر قبر میں لے جاؤ، مغالطے میں نہ جاؤ. پتہ ہے تمہیں کسی مغالطے میں ڈال دیا نا، ان کے مغالطے میں نہ جاؤ. آج لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب تم نے لوگوں کو اتنا ڈرانا خوف کھلایا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. مگر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا کی مساجد بند کرو، مدرسے بند کرو، پوری کائنات کی ساری کتابیں اٹھا کے مدینے دیو، اور گنبد خضرا کے وکیل کی باتیں مت کرو. آقا آپ کے صحابہ کا تو ویسے لگتے رہے، ویسے سزائیں بھگتتے رہے، ویسے وہ غزوات میں رہے. شرع بدائیہ ختم کرو، تبلیغیں ختم کرو، اعتکاف کے دن ختم کرو، ہر چیز ختم کر دو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. میں نے کہا وہ جو مومن تھے، جو جنتی تھے، جو بخشے ہوئے تھے، جو اللہ والے تھے، ان کی روحوں کا نظریہ ختم ہو گئی، ان کو اللہ کی رحمت کا پتہ نہ کرا. تو 15ویں صدی کا بندہ تجھے اللہ کی رحمت پتہ چل گیا. اللہ کے بندے حدیث کا مطالعہ کر، قرآن و سنت کا مطالعہ کرو. میں لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مغالطے میں نہ جاؤ. موت کا دروازہ بڑا مشکل ہے. قبروں سے مردوں کو اٹھا کے پوچھو موت کا دروازہ کیسے گزر کر گئے، وہ ایمان میں گئے ہیں یا بغیر ایمان کے گئے. موت کے وقت آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ شیطان کا حملہ ڈائریکٹ تیرے ایمان پہ ہوتا ہے، اور اگر ہم نے زندگی میں کمزور پن والا عمل کیا ہے تو اس وقت ہم شیطان سے کیسے بچ جائیں. جو میرے آقا کی حدیثیں ہیں وہ ان عظمی فتح مکہ ہے. فتح آقا علیہ السلام کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان تھے، آپ مسلمان ہو، ان کو اٹھا اپنا اپنی سواری کھچر پر، کھچر آتا ہے جس میں آپ کے پاس کھچر تھا، اس پر اس کو سوار کر کے نا ایسے لے آئے. آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، کثیر غلام بیٹھے ہوئے. جب ان کو نا کھچر پہ سواری پر دیکھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میری بات پہ غور کرنا، میں بس آپ زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، بس ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کس کو، ابو سفیان کو دیکھا کہ کھچر پر سوار ہے، لانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، کون لانے والے حضرت عباس رضی اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں آقا اگر حکم ہو تو اس کا ساتھ قلم نہ کر دوں. غور کرنا میرے جملے پہ کہ میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں. میرے آقا کے غلاموں کو میرے آقا کے اندازوں کے ساتھ کتنی محبت تھی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ آقا اگر اجازت ہو اس کا سر قلم نہ کر. میرا آقا خاموش، جواب نہیں دیا، خاموش. اور خود ہی کہہ رہے آقا کہ آپ کو دشمن، اس نے پوری دشمنی کی ہے، آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کی مخالفت میں یہ ڈٹا رہا، یہ لگا رہا ہے. اس وقت بھی مسلمان ہوا.
ہائے اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نیبا کے سکے چچا کہتے ہیں عمر یہ میرا رشتہ دار ہے نا، اس لیے میرا رشتہ دار ہے نا، اس لیے تو کیا سر قلم کر دیں. اگر تیرا رشتہ دار ہوتا تو پھر جواب سن لیا. اب آگے جواب سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب سنو. قربان جو میں پیارے عمر تیرے سے محبت بھرے جواب پر میرے پاس خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے کہ میرے فاروق اعظم نے محبت کا تو گلدستہ پیش کیا نا، قیامت تک مجھے زندگی مل جائے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کو ہم کیسے بیان کریں. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ میرے رشتہ دار میں شامل ہے نا، اسی تو کہتے ہیں سنسار قلم کر دیا جائے. اگر یہ تیرے خاندان کو ہوتا، تیرے قبیلے کو ہوتا، تیری قوم کا ہوتا تو پھر قربان جو پھر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے جواب پر، تیرے جواب پر، تیرے لفظوں پر، تیرے جملوں پر قربان نہ جاؤ. کہتے ہیں میرا آقا نہیں بول رہے، آقا خاموش بیٹھے. اب کیا میں اے میرے آقا کی چچا، میرے آقا کی چچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے. آپ نے اب جواب سنو اے پیارے عباس، آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، میرے باپ خطاب نے بھی اسلام قبول کیا ہے. مجھے اتنی محبت اپنے باپ پر نہیں ہوئی تھی تیرے کو نہیں. ابھی نتیجہ نہیں نکلا، ابھی تو بات ہوئی، نتیجہ آگے آنے والا نا. اے پیارے عباس، اے میرے آقا کے چچا، آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے. مجھے اتنی خوشی اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ نہیں ہوئی جتنی آپ کے اسلام قبول کرنے پہ ہوئی. کیونکہ تیرے اسلام قبول کرنے پر میرے آقا خوش ہوئے. تیرے اسلام قبول کرنے پر میرے آقا کی خوشی ہے. میں وہ عمر ہوں، میں کسی کی خوشی کو نہیں دیکھتا، میں تو مصطفیٰ کی خوشی کو دیکھتا ہوں. میں تو مصطفیٰ کے انداز کو دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کی خواہش کو دیکھتا ہوں. مصطفیٰ علیہ السلام کے میں تو تلے دیکھتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مجاہد حسین صاحب بخاری سرکار کے آپ کی شہدادیں سید ماشاء تھوڑا سا دے رہے. کیا نام سے اوپر بیٹھ جاؤ نا، بس انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لا چکی. بس میں بس ایک دن میں اور آپ کے دینی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ نے تو فرما دیا ہے نا کہ اس کے ساتھ قلم کرنے کے لیے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے. اگر تیرے خاندان کا ہوتا، تیری اگر قوم کا، تیری نسل کا ہوتا ہے تو اس کا یہ بات کرتا تو پھر وہ قوم تھی، وہ فاروق اعظم پھر لے تھا. ان کو میرے آقا سامنے خود مانگ کر لیا ہے. پھر ایسا خوبصورت جواب دیا تو آپ نے ابھی جواب سن لیا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کے اسلام قبول کرنے پہ خوشی ہوئی ہے. میرے پیارے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے خطاب باپ کے اسلام کو، میرے باپ نے باپ اسلام قبول کرے تو بیٹے کا خوشی نہیں. آج اس محفل میں آنے والوں جملے میں غور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے فرما دیا ہے نا، آپ نے تو مجھ سے فرما دیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی سن لیں. مجھے اپنے باپ خطاب کہ اسلام قبول کرنے پہ اتنی خوشی مسرت نہیں ہوئی جتنی آپ اسلام قبول کرنے پہ ہوئی ہے، کیونکہ تمہاری اسلام قبول کرنے پہ سب سے زیادہ خوشی میرے آقا کو ہوئی. سبحان اللہ. میں باپ کے اسلام قبول کرنے کو نہیں دیکھ رہا، میں
کی خوشی کو دیکھ رہا ہوں, میں آقا کی مسرت کو دیکھ رہا ہوں, میں آقا کے انداز کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا کو کس کے اسلام قبول کرنے میں زیادہ خوشی. اب ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں, توجہ طلب. کیا میرے آقا علیہ السلام نے یہاں حادثہ فرمایا تھا کہ یہ اس طرح محبت کریں؟ حکم کیا تھا, تعلیم دی تھی, حکمن فرمایا تھا. لیکن کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے باپ کی اسلام قبول کرنے کی پر جو خوشی ہوئی اس سے زیادہ میرے آقا کو اپنے چچا کی اسلام قبول کرنے کی خوشی ہوئی. آپ نے تو وہ بھی بیان کر دیا. اب اگلا جملہ سننے والا, آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ مقرر کیا 3000. کتنا؟ بولیے. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کا وظیفہ مقرر کیا 3500. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وظیفہ کتنا مقرر کیا؟ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا بیان کیا؟ اپنا مقرر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر آگئے, حضرت عبداللہ بن عمر آگئے باپ کے پاس, کہنے گے ابا جی آپ وقت کے حاکم ہیں, وقت کے سربراہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور میں تمہارا بیٹا اور میرا وظیفہ 3000 اور اسامہ بن زید کا 3500 اور اتنا وظیفہ اس کو زیادہ اس کو مقرر کر دیے, 500 زیادہ مقرر کر دیا, جبکہ بیٹا میں بیٹا تمہارا اور وقت کے سربراہ بھی آپ ہیں, امیر المومنین کا بیٹا ہوں. جب ساری گفتگو مکمل ہوگی سن لی, کیا یہ کیا تیرے اور میری پیغام نہیں؟ نہیں آدھا کہنا سوچ لو نا پھر جواب دینا. میں کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ کے جو یہ سارے عمل ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام نہیں, یہ خصوصی پیغام ہے. بیٹے کی بات جب بات مکمل ہوگی نا تو میں بیٹی آپ نے بات مکمل کر لی ہے, کر لی. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی نبی پاک نے مان کے دیا لو کان ابا نیت اللہ کا عمر بن خطاب فرمایا, جنت کا اعتراف فرمایا. بڑے خطابات ملے, بڑے ملے, آپ کی آنے پر اسلام کی عزت ملی, برملا عبادت ہوئی. بولیے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, سارا کچھ ہو کر اب جملہ تو یہاں سننے والا ہے نا. میں پہلے کہا بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس اتنی فہم و فراست نہیں ہے, میرے پاس اتنا پروانز انداز نہیں ہے کہ میں تو کتنا کھول دوں. بیٹا کہتا ہے وقت کے سربراہ تم میرے باپ آپ ہیں, وقت کے حاکم تم ہو, امیر المومنین آپ ہیں, میرا وظیفہ میں بیٹا تمہارا ہوں, میرا 3000, اسامہ بن زید رضی اللہ کا وظیفہ 3500. جب بیٹے نے بات مکمل کر لی آپ نے فرمایا بیٹے تیرا موقع پورا ہو گیا. اب جواب سننے والا ہے. فرمایا بیٹے میں نے اس کا 3500 اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے وظیفہ کیوں 3500 مقرر کیا ہے, تیرا 3000 کیوں رکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو تیرے باپ سے زیادہ محبت اسامہ کے باپ سے تھی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور تاجدار ختم نبوت. پڑھایا اٹھ جا گئے. ماشاءاللہ. جملہ سننے والا ہے, میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں, میرا دل کر رہا, میرا دل سننے, دل بھر نہیں رہا کہ جملے کو میں کتنا کھول دوں. پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو محبت, پیار, عشق, اتباع کی مثال خروج قائم کر دی ہے. فرمایا بیٹے میں سربراہ ہوں, اتنا مقام جن کے آنے سے اسلام کو عزت ملے, برملا عبادت کرنا کا موقع ملے, پھر پتہ نہیں کیا ہوا سارا کچھ ہو کر. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے بیٹے کا جواب دیا. فرمایا میرے بیٹے عبداللہ تیرے باپ سے زیادہ آقا کو محبت اسامہ کے باپ زید سے ہے. میں تجھے دیکھوں یا آقا کی
محبت کو دیکھوں, میں حاکم کے بیٹے کو دیکھوں, سربراہ کے بیٹے کو دیکھوں, خونی رشتے کو دیکھوں, یا مصطفیٰ کی محبت کو دیکھوں, یا مصطفیٰ کی منشا کو دیکھوں, یا مصطفیٰ کی انداز کو دیکھوں. میں تو اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں, میرے آقا راضی قسم ہے, میرے آقا خوش قسم ہے. اب میں ویسے میں آپ سے بات کر لی, میں ایڈ کرنے لگا ہوں, لیکن میں حضرت عمر فاروق چلتا رہوں نا تو میں ایک ادرستان ادھر چلتا رہوں, یعنی کہ تھوڑے واقعات نہیں ہیں, سب سے زیادہ یعنی کہ واقعات میں جتنا میں نے ادرستان میں مطالعہ کیا نا, آقا کے گھر والوں سے بھی, آقا کی گھر والوں سے, سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ ان کے واقعات ملتے ہیں محبت نہیں تو اٹھائیں تو پوری دنیا کے علماء سے رابطہ کر خود مطالعہ کریں. میرے آقا کے 1,24,000 کما پیش صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آقا کے گھر والوں کے ساتھ محبت کے واقعات فاروق اعظم کی ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس سے بات ہے کسی نے محبت نہیں, سب نے محبت کی, پر اگر ادھر میں چلوں محبت میں یہ کمال ہے, لیکن درمیان میں ایک اور کرنے لگا ہوں, ادھر سے ایک مثال اور دینے لگا ہوں. حضور نبی, میں اندازوں کی بات کر رہا ہوں, منشاؤں کی بات کر رہا ہوں, حکم کی بات نہیں کر رہا. میرا کریں یہ صحابہ دیکھو یہ 10 میں آپ نے ادھر رکھنے, یہ تو حکم ہو, یہ تو حکم ہو گیا. وہ تو صحابہ کرنا بڑی طاقت ہوتی کہ حکم ہو, وہ تو لبوں کو دیکھتے رہتے کہ لب ہلے, لب ہلے, کو یہاں سے فرمان نکلے, وہ تو عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہوتے تھے. انہیں نہیں تو میں نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضو. قاری صاحب اس سے بڑا عہدہ, سنو, اس سے بڑا عہدہ, اس سے بڑا گریڈ, اس سے بڑی ڈگری, اس سے بڑا رتبہ نہیں ہو سکتا کہ رب خود دے رہا ہے. میں ان پر راضی, یہ میرے اوپر راضی. آپ نے راضی ہونے کی بھی سند دے دی, ساتھ ان کے بھی اصل سند اگلی ہے نا, کمال تو وہ ہے نا, میں بھی راضی, یہ میرے اوپر راضی, یہ میں ان پر راضی. اور یہ سنیے حضور نبی کریم سے ایسا چلے, میں صرف اندازوں کی بات کر رہا ہوں, آقا کی منشاؤں کی محبت کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی موضوع اور نہیں چھیڑا. ایسے آقا سب گزرے, صحابہ کرنا بیٹھے ہوئی, ایک ساتھی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اتارو بھائی, یہ حرام ہے, یہ نجائز ہے, یہ تیرے لیے نجائز ہے, یہ مت کریے. میرا آقا نے فرمایا, اس کا نام لے کر فرمایا یہ کیا ہے, یہ ادھر ہی ہے نا, میں کچھ کہہ رہا ہوں, تیاری ہے, تیاری کا پتہ چلنا سیر نماز تھی, تیاری کا پتہ چلنا ہے نا کہ سیر نماز کے سیر اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں پڑھتے. یہ تو گھراڑے مار مار کے تھکے دیر رات کھائی جا, دیر ستے پہ نے بس کھاتی جاؤ, ستے جاؤ, کھاؤ, کماؤ تے کھاؤ تے سمو, اور کام بھی کو نہیں رہے. تمہارا یہ انشاءاللہ مسجد 4 بجے کی نماز, اور جب مسجد تختہ پہ آئے اور تیرے واسطے پتر ماں دیا, یہ میں تو نہیں جانا, جو تم مرنا ہے نا تو تیرے پترہ نے کہنا بیوی نے کہا تو نہیں جلدی کر کے بچے بھوکے مرتے پہ کھانا کھانا, تیرے گھر بٹھونا نہیں کسے نے, تیرے گھر رکھنا نہیں کسے. اگر پھر آمنا سامنا آقا سے ہونا ہے تو پھر ابھی سے رابطہ کرنا میرا آقا علیہ السلام کرنا. وہ جیسے قدسی ہے نا, حدیث آدم اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم, حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن میں اسے ایک مفہوم دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم, اے بنی آدم, عجیب ہے یار, تو پیدا میں نے کیا ہے, دے میں رہا ہوں, نعمتیں تو میری کھا رہا ہے, پھر تو میری بات نہیں مانتا, پھر تو میری تربیت ہے. جملہ سن لیا نہیں, سن لو نا کہ حدیث موت الرانا نزیسہ دکھاری طرح کے چلے جانا کر سان, کوئی ضرورت نہیں تھی انشاءاللہ, کوئی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. اگر میری باتوں آپ غور نہیں نہ کر رہے تو کوئی بات نہیں. کفن بھی کسی کو مل جاتے یہ بھی بڑی کمال ہے, 2 گز زمین مل جاتے یہ بھی بڑی بات ہے. وگرنہ مردے خانوں سے ہستا بھرے اللہ تعالی, اللہ معاف کرے, ان میں بڑے بڑے امیر مردے پڑے ہوئے, یہ کوئی خبر لینے والا نہیں. محترم, نہ تو نماز کا خیال کرنا, روزے کا خیال کریں, دیر رات اور آپ کی نعمتیں کھائیں, پھر اب حکم کی طرح تو فرما رہا ہے اے بنی آدم, اے بنی کچھ خیال کر یار, اے بنی آدم کچھ خیال کر, رب تیرا میں ہوں, تیرا رب شیطان نہیں, وہ عدو مبین ہے, وہ عدو مبین. رب کہتا ہے وہ تیرا کھلم کھلا دشمن ہے, اس سے بچ جا,
میری طرفا اینڈ رب نے بڑا کمال کیا فرمایا کوئی بات نہیں یار اے بنی آدم کوئی بات نہیں تو میری بات نہ مان سر ایک مجھے جواب دے مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس بس یہاں پھر حضرت علی بولے رضی اللہ فرمایا اے بنی آدم اگر تو مرنے کے بعد بھی رب کے پاس جانا ہے تو پھر اب اس سے رابطہ کر اور آج کا رابطہ قائم کیا قیامت کو تیرے کام آئے گا قیامت کو تیرے کام آئے گا انما اکرمو من اکرم یہ خوب سودا نقد اس ہاتھ دے اس ہاتھ انما اکرمو من اکرم قاری صاحب انما اکرمو من اکرمانی فرمایا تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کر اسی مار گیا جی پیپل پارٹی نے بڑا گھر کر دیتا جی اے مسلم لیگ نے کرتا جی اے پی ٹی آئی نے کر دیتا جی انہوں نے ہمتہ کر کے نیکیاں ضائع کر دیتے خبریں پڑھی جا رہے نہیں اے پی ٹی آئی کر دیتا جی این کرتا ہے کیوں گلا کر دے کیوں گلا کر دے رب فرما رہا ہے تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کروں گا ہن ہاتھ کھڑا کرو نا بھی آپ رب دا کنا اکرام کر دے میری بات پہ غور ابھی تک اپنے غور نہیں کیا یہ رب کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے رب فرما رہا ہے انما اکرمو من اکرمانی تو میرا ہو جا میں تیرا ہوں اور سمجھانے کے لیے ویسے جملہ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن تو میرا اکرام کر وہ بھی جملہ اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے لیکن کھولنا چاہتا ہوں رب کہتا ہے تو میری عزت کر میں تیری عزت کر تو میرا ہو جا پھر تو میرا ہوئے گا نا تو میں تیرا ہوں گا پھر میں ویکھاں گا کیڑا تیل میری نگاہ نبی اور پھر قادری صاحب رہا فرمان میں ویکھاں کوئی ویکھے صحیح تیل میری نگاہ نا میں ہم نے بار نہ کر دے سم پھر تیل ویکھے میری نگاہ نا تیاریاں نے سائی گمو سکتہ تاریہ ہو گیا تو صاحب ہو اتنے میں نے دلوں سنا مانا جتنا صاحب بخشے گیا سارے اجنہ ٹکا لے لو انہا بڑا خوش ہونا کہ قاری صاحب کمال کر کے سارے بخشش نہیں کرنا بخشش تو ہوئی جانی یعنی ایمیں غنی نہ کرنے ایمیں لگے صحابہ کا رو کر صحابہ کا نظر ختم ہوگی جو جنتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا آقا نے فرمایا جنت کا ہر دروازہ خود پکارے اور میدان حشر میں لوگ سنیں گے جنت کا ہر دروازہ وہ باب الصلاح ہے وہ باب ذکر ہے وہ باب الصوم ہے وہ باب الجہاد ہے ہر دروازہ کہتا ابو بکر ادھر سے گزر اس ابو بکر کا حال یہ تھا اتنا پر خوفداری تھا حضرت ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ کہ رب کے خوف سے رنگ زرد ہو گیا دبلے پتلے ہو گئے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے لوگوں اگر کسی نے مردہ زندہ زمین پر چلتے دیکھنا تو میرے ابو بکر کو دیکھا آقا علیہ السلام گزرے تو میرا آقا یہ فرمایا انگوٹھی اتار ہے پھینک دے حرام نے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے بس یہ میرے آقا اتنا فرمایا کہ آؤ جا رہے ہیں انہیں انگوٹھی پھینک دی آؤ سکتی یہ تھی جنہ وہ صحابہ تھے وہ میرا آقا کی عشق والے تھے وہ محبت کرنے والے ان کو رب نے ایسے خطاب دے دیا کہ میں راضی میرا آقا کیا فرمایا تھا اتار دے مٹھی یہ فرمایا کیا فرمایا یہ کیا ہے بس یہ کیا ہے میرا آقا سے اتنا فرما کر آؤ گئے بس پیچھے اور سب اکرہ بیٹھے ہوئے انگوٹھی اتاری ساتھیوں نے کہا جملہ سنو ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا یعنی سونا ہے عورت کے لیے حلال ہے عورت کے لیے اپنی بیوی کو پہنا دو ادھر ہی ہے نا اسمان بدا یہ عورت کے لیے یہ اپنی عورت کو پہنا دو نمبر 2 بازار میں لے جاؤ فرض کو اس کی قیمت لے جاؤ وہ محمدی یونیورسٹی کے طلباء تھے وہ آقا کی صحبت عظیمہ میں پرورش
اور جناب تربیت حاصل کرنے والے تھے. نگاہ نبوت میں ان کی تربیت ہونی تھی. نگاہ صحبت عظیمہ میں صحبت میرے محبوبہ کی صحبت عظیمہ میں بیٹھنے والی. ساتھ میں کیا فرمایا؟ دو جملے فرمائے. بیوی کے لیے کیا ہے؟ بیوی کو پہنا دو. نمبر 2 اس کو بازار میں فروخت کرو. اور اس کی اور صحابی کا جواب سنو. قیامت تک جھنجھوڑ کے جواب نے فرمایا سن میرے ساتھیوں میری بیوی کے لیے جائز ہے. میری بیوی کے لیے جائز ہے. درست ہے. حلال ہے. میری اس کو فروخت کر کے قیمت بھی حلال ہے. پر خدا کی قسم جو چیز نبی کی نگاہ سے گر جائے نہ بیوی کے لیے ہے. جو چیز نگاہ نبوت سے گر جائے وہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت میرے اوپر جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرے آقا کی نگاہ سے گر. بس آخری جملہ ٹائم بہت لے لیا میں نے آپ کا. آخری جملہ میرا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. بس اس پر میں اختتام کروں گا کیونکہ اسی مجالس کے اندر ٹائم دینا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. میں اگر آپ کہیں کہ میں شعبہ کرنے لگا ہوں نہیں. میں اگر آپ کائنات کے شہر کو خربوں کائنات کا آپ مجھے دے دیں میرے ہاتھ چومیں میرے استقبال کریں تو کیا مجھے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ. میں کہ بھائی اٹھا چلا جانا شعبہ نہیں. ایسی مجالس میں دل کا لگنا بہت مشکل ہے. وقت دینا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. میں رات 2:30 بجے کبھی رات میں 7:30 سنتا ہوں اور فجر تو پہلے سارے سبق سنے لوں. حفظ میری فجر پہلے کلاس لگے اور سارے دن مجھے سونے کا ٹائم نہیں ملے. اتنی میری مصروفیت اور اب بھی نہیں پتا میں کب سونا. اور فجر کی نماز روزانہ پڑھا رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں انہیں اتنا گال سنا کہ میں تقریر کیتی جاما میں کیتی جاما تو بیٹھے رہو. اس وقت میں بات نہیں کی. میں نے بات جو کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے. میں مجھے تو بات چوک جو اپنے دوست کو سارے آپ میں گزار دینے. بات قسم کی اور بات بختی ہماری ہے کہ جب ایسا ماحول بنے پھر دل ہی نہ لگے. اب میرا سال بعد میں محفل کرنا 200-300 میرے شاگرد ہو گیا. حافظ قرآن اگر بات بندہ کوئی نہ آئے نا تو میرے شاگرد نہ نہیں مسجد بڑھ جائے پر کوئی بات وقت آندے نہیں. بات نصیب آندے نہیں. محفل نہیں. سال بعد میں محفل کرتا ہوں آقا کے والدین کی محبت میں شاگرد نہیں آتے تو کوئی آ جا رہے ہیں بعد استاد پوری دے پڑے اور جا رہے ہیں تو نظر میری پہ نہیں. جو تو حافظ قرآن نہ دوں سال بعد محفل میں ٹائم نہیں ملتا تو میدان کربلا پہ میری نظر جاتی. پھر میں کہیں اور نہیں جاتی. میری نظر ہی قادری صاحب میدان کربلا میں جاتی ہے. میرے آقا کریم کا زمانہ تھا اگر وہ سارے مسلمان تھے وہ مسلمانوں میں کہ ایک بھی کافر نہیں تھا ایک بھی مشرک نہیں تھا. میرے آقا کے شہادے کے مقابلے آنے والے سارے تہجد والے تھے نمازی تھے پتہ نہیں کیا کیا تھے. انہوں نے میرے آقا کو نہیں چھوڑا. مولوی یوسف کیا شاید اس نے کبھی غور نہیں کیا. کوئی شاگرد ہے کوئی مقتدی ہے کوئی مدعی ہے کوئی بائیں ہم نے کبھی عزت کو نہیں دیکھا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سارے گفتگو کرے تھے وہ اندر میں بیٹھا بات وقت تو بڑا خوش ہوں. ہاں جناب کے استقبال ہونے بڑا بڑا ہمیں کیا ہے. اس لیے ایسی مجالس میں ٹائم دینا بہت مشکل ہے. صاحب آپ نے جانا نا تو گھر ایک تجھے خبریں نہ کھلیں تو نہیں بنا خبریں سنی جائے گا ملنا کھ چینل کی کرتے ہیں. ایک پیپر پر بلا رہا ایک مسلم بلا رہا ایک فلانا بلا رہا اس بیٹھے میں اور لڑا لڑو کو اپنا چینل چلا رہے ہیں لڑا لڑو کے آج تائیں چینل تے کوئی نتیجہ نکلے تو چھڑیا تم ہی نہیں گھنٹہ لڑا لڑو کے جناب شکریہ رہا اسی ویکو کو بام بچو خاموش بھی تو اللہ دے چار پر دفاع کرنو تو اپنا کوئی کتاب مطالعہ کر کوئی تلاوت کر اللہ نہ کرو نہ چینل پر دفاع کر ضرور رکھنا نہ کوئی نتیجہ ہے. دیکھو ہے ہاتھ کھڑا کرو کرو کھڑا کوئی نتیجہ نکلا ہوئے جو ہم نے کرنا ہے وہی بات ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیر ما بانفسہم. قرآن قادری صاحب قرآن ہے حدیث اور آخری جملہ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام ایسے باہر نکلے کیا ایسے مسئلے سے باہر نکلے نا تو لوگوں کا واپسی کا سبب اس طرح رات کو لوگوں کا رش ہوتا
شام کے وقت نہیں ہوتا، لوگ واپس آ رہے ہوتے، ادھر بھی صبح صبح زور ہوتا، اور شام کو لوگ ایسے جا رہے تھے، اور عورتیں اور مرد، ہائے عورتیں اور اکٹھے گاڑ اور بازار بھرا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا میرا آقا تشریف لائے، جب باہر نکلے نا تو میرا آقا نے ایسے دیکھا، میرا آقا نے فرمایا اگر یہ کتنا بہتر ہو جاتا، میرا آقا نے بلند آواز سے فرمایا کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ عورتیں ایک سائڈ پہ چلتی، درمیان میں مرد چلتی۔ بس عورتوں نے سن لیا، جنہوں نے نہیں سنا ان تک بھی پیغام پہنچ گیا۔ میں نے حدیث میں اسی طرح پڑھا ہے کہ پھر عورتوں نے میرا آقا کس منشا پر، میرا آقا کس انداز پر حکم نہیں فرمایا، پر میرا آقا کتنا اچھا ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا اگر خواتین ایک سائڈ پہ چلتی دائیں بائیں اور درمیان میں مرد چلتے۔ خدا کی قسم عورت میں دکھاتا ہوں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، آقا علیہ السلام کی صحابیت نے میرے آقا کے صحابہ کی اولاد میں سے ایسی ان عورتوں نے عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ وہ دیواروں کے ساتھ لگ کر اس طرح چلنا شروع ہوگی اور ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹھنے شروع ہوگی، اس لیے کہ یہ منشا میرے آقا کی ہے، یہ محبت میرے آقا کی ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے۔ پھر میرے آقا کے خواتین نے، میرے آقا کے صحابہ کی صحابی، ان کی بیویوں نے، صحابیت نے پھر اس پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو۔ اب ایک مثال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ہمیشہ رشتہ کو جانتی ہیں، حضرت میرے آقا کی بیوی اور ہم سب کی ماں ام المومنین، مدینہ شریف میں ہے۔ جب ابو سفیان آئے، کیا میرے باپ نے ملنے آئے، اس طرح میرا آقا سے بستر لگا ہوا، بستر نبوت لگا ہوا، اے باپ چاہیے تھا استقبال کرتا، ملتی، وہ سارے کام، لیکن انہوں نے باپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اپنے آقا کی بستر کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ کر بستر نبوت کو لپیٹا۔ اور آج نہیں یقین آتا تو آپ صبح دیکھ لینا، جب وفد بار کے آتے ہیں میں کچھ کہنے لگا ہوں، کہہ دوں اگر دیکھو نہ کہو تو میں پھر بھی کہہ دوں، تو میرے ماں میں لفظ آ گیا نا۔ جب باہر کے وفد آتے ہیں نا، این بیٹھے ہوتے ہیں، ایدے بھی سر ننگے، اودے بھی سر ننگے، نہ ایدے داڑھی نہ اودے داڑھی، نہ ایدے مچھاں نہ اودے مچھاں، ایدے بھی ٹائی اودے بھی ٹائی، ایدے بھی کوٹ اودے بھی کوٹ۔ ہوں مینوں نہیں پتہ لگتا تھے مسلمان کے، مینوں نہیں پتہ لگتا تمہارے مسلمان کے۔ اور اگر فارس فتح ہو جائے، ایران سپر طاقت تھی، دور فاروق میں فتح ہوا، حضرت حذیفہ بن اریان کو رضی بھیجا میرا حضرت عمر فاروق نے، جاؤ ساری کابینہ بیٹھی ہوئی، امیر ملک کی کابینہ بیٹھی ہے، کھانا کھانے لگی، سفیر بن کر آئے ہیں، لقمہ نیچے گرا، نیچے سے لقمہ اٹھایا، صاف کر کے منہ میں ڈال رہے، ساتھی کہہ رہا ہے حذیفہ کیا ہو گیا، سپر طاقت کی کابینہ کیا کہے گی، ادھر برتن فتح کے لڑائے ہوئے ہیں اور نیچے لقمے اٹھا کھا رہے ہیں۔ آپ نے جملہ پتہ کیا فرمایا، جھنجھوڑا مسلمانوں کو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا یہ جو پرچم سپر طاقت پر ہم نے فتح کرتے لگایا نا، یہ کمال ہمارا نہیں، یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت، یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ سارا کمال میرا کبھی